بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی جل شانہ اس کے اسی دن کے وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے آنکھوں نے کیا ہو، وہ گناہ جو اس کے دل سے پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یہ مضمون بھی کئی صحابہ سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ صنابی، حضرت عمر بن ابسہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہونا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہے، ان کو تو اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضرور ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ کرنا میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں، وہ نالائق بیٹھے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا، جان کر اس کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بات ہم اس حدیث میں ہمارے سامنے آئی کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، 100% اللہ پاک نماز اہتمام کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس پہ جرات کریں کہ بھئی نماز تو پڑھتی ہی ہیں اور ہم گناہ ہی کرتے جائے، بغیر اس کی بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو ہم غلطی سے نادرستگی سے ہم سے ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، اس کو نماز کے بعد استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حدیث پہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔